أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حروف تہجی کے متعلق۔ عربی میں جو حروف تہجی کی تعداد ہے وہ حروف جن سے مل کے قرآن بنتا ہے ان کی تعداد 29 ہے۔ 29 حروف، 30واں حرف پورے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جو بندہ 29 حروف الف سے یا تک، 29 حروف تہجی 29 ہے، الف سے یا تک جو بندہ 29 حروف ٹھیک طرح سے پڑھ لیتا ہے وہ پورا قرآن مجید ٹھیک پڑھ لیتا ہے، اسے پورا قرآن مجید پڑھنا آ جاتا ہے۔ اور اگر حروف تہجی شروع میں جو پہلی تختی ہے الف با والی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے نا، اگر اس میں غلطیاں ہیں تو پھر آپ کے پورے قرآن مجید میں غلطیاں ہیں۔ اگر آپ نے ایک حرف آپ نے غلط پڑھ لیا تو پورے قرآن مجید میں آپ وہ غلطی کرو گے۔ ایک حرف پورے قرآن مجید میں اتنی بار استعمال ہوتا ہے، اتنی بار آتا ہے، اگر وہی ٹھیک نہ ہوا تو قرآن مجید کیسے ٹھیک ہوگا؟ قرآن مجید کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے پہلی تختی ہے الف با والی، تا سا جیم ہا والی، یہ تختی کا ٹھیک ہونا بالکل ضروری ہے۔ الف سے لے کر یا تک ہر حرف اپنی آواز میں ہے، ہر حرف کا اپنا نام ہے۔ جس طرح آدمیوں کے نام علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا، ان کی پہچان علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کے جو 29 حروف ہیں ان کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ دیکھیں حروف ہیں کچھ جن میں چھوٹی سی غلطی کرنے سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پڑھنے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے مثالوں کے لیے نا کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں، مطلب کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہم پڑھتے ہیں سا سین، یہ دو حروف ہیں سا اور سین۔ ایک حروف سیٹی والا ہے اور دوسرا حروف نرم ہے۔ ایک حرف میں سیٹی ہے اور دوسرے میں بالکل نرمی ہے، دو حروف ہے، ایک میں سیٹی ہے ایک میں نرمی ہے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ ہے را را اور ایک ہے سین سین۔ اچھا، تو ہم پڑھنے میں پتہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سا، الف با تا سا، نہیں یہ غلط ہے، الف با تا سا، سا غلط ہے، سا سین۔ اب دیکھیں اگر ہم اسے سا پڑھتے ہیں تو اس کی آواز ہوگی سا زبر سا، سا زبر سا، اور سین زبر سا، سا زبر سا، سین زبر سا، آواز ہوگی سا سا۔ کوئی فرق ہے؟ حالانکہ ان حروف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ والا جو حرف ہے یہ اتنا زیادہ نرم ہے، اتنا زیادہ نرم ہے، اس میں اگر تھوڑی جی بھی سختی آ جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل نرم پڑیں گے ایسے کر کے سا 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 پڑھتے وقت آپ نے سین کی آواز نہیں نکالنی، یہ چیز کا خیال رکھنا ہے، سا پڑھتے وقت سین کی آواز نہیں نکالنی۔ سا، پھر اس کے بعد ہے سین، تو اس کو سیٹی کے ساتھ سین سین، فرق ہوا نا، ایک سا اور دوسرا سین، کتنا زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح آگے بھی ایسے ہی ہے، ایک سیٹی والا ہے اور ایک نرم ہے، ایک ہے رال اور ایک ہے زا۔ اب دیکھیں ہم اکثر پڑھ جاتے ہیں دال زال، دال زال، زال پڑھ جاتے ہیں نا، غلط پڑھتے ہیں ہم، زال لفظ نہیں ہے۔ چلو زبریں لگاتے ہیں، زال زبر زا، غلط پڑھ رہے ہیں ہم، زال زبر زا اور زا زبر زا، آواز کیا ہمارے پاس زا 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 زا، تو یہ غلط ہے۔ حالانکہ ان میں اتنا زیادہ فرق ہے، آپ دیکھیں ایک ہے زال زبر را، زال زبر را بالکل نرم، زال زبر را، اور ایک سیٹی والا سخت زا زبر زا، را زا را
जा, एक नरम है और दूसरा सीटी वाला है। अब तीसरी जगह पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, अक्सर हम पढ़ जाते हैं ये जो हरफ है ना, इसमें ये हरूफ है, ये वाले हरूफ, इनमें तो बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। अच्छा, अब कुछ तो तोए पढ़ जाते हैं, तोए नहीं है, त्वा है, लफज त्वा है। अच्छा, एक ता है और दूसरा त्वा, ता त्वा। अब इनमें भी फर्क है, हालांकि कुछ लोग फर्क नहीं करते। मैं बात ये बता रहा हूं कि इन हरूफ तहजी, ये हरूफ हैं, अगर इनमें गलती होती है तो पूरे कुरान में गलती है। अगर ये ठीक होंगे तो पूरा कुरान ठीक है। इनकी गलतियां पूरे कुरान की गलतियां हैं। ये जो हरूफ हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए ता जबर ता, अगर हम इसे पढ़ेंगे तोए जबर ता, तोए जबर ता, तो जबर ता, ऐसे करके पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ता ता एक आवाज हो जाएगी। हालांकि ये वाला जो हरफ है ये है ता जबर ता, ता जबर ता, और ये वाला हरफ है, इसके साथ स्पेशल ये वाली चीज लगती है, तो और मोटा करके पढ़ते हैं, तो ये बनेगा ता और वो बनेगा तो। अच्छा, उसके बाद आगे ये वाले हरूफ है, एक है जीम के बाद हा और एक आता है हमजा के बाद हा। हम क्या पढ़ लेते हैं, जीम के बाद हा, हमजा के बाद हा, पढ़ने में दोनों एक जैसे पढ़ लेते हैं, उनमें फर्क ही नहीं करते, पहचान खत्म कर देते हैं। हालांकि ये बात नहीं है, इनकी अपनी अपनी पहचान है। ये वाला जो है ये पढ़ा जाएगा हा जबर हा, हा, और ये हा, 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 एक गरज के साथ और दूसरा सीने से आवाज निकालेंगे, इसकी भारी आवाज निकलेगी, इसका अपना मखरज है और इसका अपना मखरज है। अब इन पर जबरें लगाते हैं तो ये बन जाएगा हा, पहले वाला हा, 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 और इसी तरह आगे हम पढ़ रहे हैं अब देखिए ये दोनों हरूफ इकट्ठे आते हैं, ये दोनों हरूफ इकट्ठे आते हैं, पर इन दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है। ये जो है ना क्या, इन दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है। एक है मोटा, मोटा करके पढ़ेंगे, जितना इसे मोटा करेंगे उतना ही अच्छा पढ़ा जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा उसे हम वैसे ही जैसे पहला हम मोटा करेंगे उसे हम बारीक करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम शाबाश, और दूसरे का हम वैसे ही बारीक करके पढ़ेंगे कैफ। ठीक है, समझ आ रही है ना। एक तो पढ़ेंगे हम एक तो कैफ, दोनों हरूफ को अलहदा अलहदा। अब अगर इन पर जबर लगा देंगे तो खौफ जबर खौफ जबर खौ, और कैफ जबर कैफ जबर कैफ। अच्छा, अब आगे आ जाता है या, ये एक अलग मसला है। देखें, उर्दू में छोटी या बड़ी या होती है, पर अरबी में छोटी बड़ी या नहीं होती। ये एक ही या होती है जो अरबी में लिखी होती है, दो तरह लिखी होती है और असल में ये होती एक ही है, ये दो नहीं होती। जब इसका सिरा आएगा तो इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं रह जाएगी, इसकी छोटी बड़ी की तमीज खत्म हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने पढ़ने हैं और हमने कोशिश ये करनी है कि हर हरफ हमने ऐसे पढ़ना है जैसे उसको पढ़ने का हक है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ 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 बा। होंठों को दबा के पढ़ेंगे, होंठों को, ये जो होंठों का तरी वाला हिस्सा है ना, तरी वाला हिस्सा, इसको
تھوڑا سا دبائیں گے اور پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا با، بس با، تا۔ تا پڑھتے وقت دیکھیں یہ جو زبان ہے نا، زبان یہ دانتوں کے درمیان میں آ جائے گی، ایسے ایسے اسے باہر نکالیں گے اور پھر یہ ہوا تھوڑی سی زبان کے اوپر سے گزاریں گے اور اسے نرم کر دیں گے، بالکل نرم، زبان کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے۔ پھر پڑھیں گے ہم تا۔ دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، جب آپ میری طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تا، تا، کوشش کریں میری طرف پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جیم پڑھیں گے۔ جیم کو جب پڑھتے ہیں نا تو تالو کا جو درمیان ہے نا، زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان میں لگے گا۔ جیم، 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 ہا، ہا، ہا۔ یاد رکھیے گا جتنے آپ کے تلفظ اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ اچھا قرآن مجید پڑھ پاؤ گے۔ اگر تلفظ اچھے نہیں ہیں، آپ کو لفظ یہ والے حروف نہیں پڑھنے آتے تو پھر آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں ان کو اچھا کریں، ان پہ مہینہ لگا دیں، 2 مہینے لگا دیں، 4 مہینے لگا دیں، جتنی دیر لگتی ہے لگائیں، محنت کریں اور اسے اچھا کر کے آگے نکلیں، ٹھیک ہے۔ ہا، خا، خا، پھر دال، جیسے ہم نے پڑھا تھا تا ویسے ہی ہم پڑھیں گے، نرم حروف ہے، نرم حروف میں رال بھی ہے، رال، زبان کو باہر نکال کے پڑھیں گے، رال، بس۔ پھر را، را کو ہم موٹا پڑھیں گے، را، 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 زا کو ہم سخت پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ، سیٹی کے ساتھ، زا، سیٹی، اس میں یہ آواز ہوگی، یہ آواز ہوگی اس میں، زا، شاباش، سین، شاباش، سین، شین پڑھیں گے، جب شین کو پڑھیں گے تو آواز پورے منہ میں پھیل جائے گی، شین، شین۔ جب سواد کو پڑھیں گے اسے ہم سیٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے، سیٹی کے ساتھ بھی اور موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں میری طرف دیکھنا آپ نے، سواد، 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 اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے واد، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ زبان کی یہ جو کروٹ ہے نا، زبان ہے، یہ زبان ہے، ایسے کریں کہ یہ زبان ہے، فرض کر لیں یہ زبان ہے، اب اس کی یہ جو کروٹ ہے، یہ کروٹ جب یہ اوپر والی داڑوں سے لگے گی، اوپر والی داڑوں سے، یہ انسان کے منہ میں دانت اور داڑیں ہیں نا، تو زبان کی کروٹ جب اوپر والی داڑوں ان داڑوں کے ساتھ لگے گی تو یہاں سے واد ادا ہوگا، کیا ہوگا؟ واد۔ آپ پڑھتے وقت شروع میں یہ والی آواز آپ نے ضرور نکالنی ہے، اور موٹا کر کے پڑھنا ہے اسے، بس، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وا کی طرف، جیسے ہم نے پڑھا تھا تا، پھر ہم نے پڑھا تھا رال، اب اسی طرح ہم پڑھیں گے وا، اور اسے نرم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وا، وا، یہاں پہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کو تھوڑا سا دبا کے آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے عین، 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 شاباش، عین، تو پڑھا جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے غین، غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، غین، غین، فا، فا، فا۔ اب باری آ گئی قاف اور کاف کی، تو ان دونوں میں ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے،
تو پہلے کو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایسے اشارہ کر رہا ہوں، ویسے یہ اشارہ ساتھ ضروری نہیں ہے۔ تو پڑھیں گے ہم قاف، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم قاف پڑھیں گے تو اس کو ہم نے اتنا موٹا کرنا ہے، قاف کو ایسے کر کے قاف، اور جیسے ہی ہم دوسرا کاف پڑھیں گے تو وہ ہم ایسے ہی بریک کر دیں گے، قاف قاف قاف، پھر لام لام، میم میم میم، نون نون، واو واو واو، ہاں، آواز کو نیچے جانے دیں، سینے سے نکال لیں آواز کو، اور بھاری کر کے آواز کو نکال لیں، آواز کو گلے میں پھنسانا نہیں ہے، ہاں، اور پھر حمزہ حمزہ حمزہ، یا یا یا، تو سمجھ آئی؟ یہ ہے حروف تہجی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہم انہیں یاد کر لیں گے، ایک دن میں یہ حروف یاد ہونے والے نہیں ہیں، ان میں اگر ہم محنت کریں گے تو کم از کم ایک ہفتہ تو لگے گا، ایک ہفتہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ ان حروف کو پڑھیں گے اتنے زیادہ یہ بہترین ہوں گے، اچھے یاد ہوں گے، اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ایک حرف کو لے لینا ہے، مطلب کہ ہم نے لے لیا ہے تا کو، تو تا پہ پریکٹس کرنی ہے، تا تا تا، اب پھر ہا کو لیا ہے تو پھر اس پہ پریکٹس کریں، ہاں ہم نے بہتر کرنا ہے نا، تو پریکٹس کرنے سے ہوگا، بار بار پڑھیں اس کو، ہاں، جب ہم ان حروف کو ٹھیک پڑھیں گے پھر ہمارا قرآن مجید سارے کا سارا الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا پڑھنے کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں رہ جائے گی، مطلب کہ کوئی ہم حرف غلط پڑھیں گے ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آوازیں ہوں گی، مطلب کہ کلاس ہوگی، اس میں آپ کو آوازوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آواز کو کیسے اوپر اٹھانا ہے، کیسے نیچے لے کے جانا ہے، کیسے آواز کو نکالنا ہے، پر اس سے پہلے ان حروف کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، آوازیں تب ٹھیک ہوں گی جب یہ حروف ٹھیک ہوں گے، ان حروف کے نام سے ہم نے آواز کو نکالنا ہے، اگر حروف ٹھیک ہوئے تو پھر آواز ٹھیک ہوگی، نہیں تو پھر یہ ہماری جو حروف کی غلطی ہے یہ آواز کی غلطی بھی بن جائے گی اور پھر قرآن کی غلطی بھی بن جائے گی۔ تو کوشش کریں ان حروف کو یاد رکھیں، یاد کریں اور زیادہ پریکٹس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مزید ایسی اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل پر ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔